اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے. اب ایک حصہ کتاب میں سے یعنی کیا مطلب ہے؟ یہاں پر سے مراد جو ہے اہل کتاب ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی یشترون ضلالت، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو خریدنا یعنی گمراہی کو پریفر کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھٹک جاؤ راستے سے. اب یہاں پر ایک حصہ کتاب کا اس لیے بتایا گیا ہے کیونکہ تو اب یہاں پہ ایک حصہ اس لحاظ سے ہے کہ ایک حصہ ان لوگوں نے کیا کیا، گم کر دیا، تو جو حصہ بچا اس میں بھی جو ہے تحریف کر دی، تو بہت کم نالج جو ہے ان کے پاس ہے. تو یہود و نصارہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو بھٹکا دے. کبھی اب آج بھی اگر دیکھیں ہم کرسچنز اینڈ جیوز کیا کرتے ہیں، کبھی انٹلیکچوئلزم کے نام پہ بھٹکاتے ہیں، کبھی ویب سائٹ سے بھٹکاتے ہیں، کبھی جو ہے ہم کو ایسے چیزوں میں مشغول کر کے بھٹکاتے ہیں جیسے ٹی وی ہے، سیریلز کو ایڈکٹ کر دیے جس میں ہمیں نماز کا جو ہے ہماری قوم کو ہوش نہیں رہتا. کہیں جو ہے ایسی چیزیں، ایسی فلسفیز، ایسے سسٹم سامنے لے کر آتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھٹک جائے. واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو. اور واقعی یہ دشمن جو ہے بہت بڑے بڑے پلانز، گیمز جو ہے کھیلتے ہیں ہم کو ہٹانے کے لیے. وکفی باللہ ولیہ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ دوست، یعنی اللہ تعالیٰ کافی ہے دوست. تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے طرف سبمٹ اور سرنڈر کرنا ہے اور اس کی طرف پلٹنا ہے. وکفی باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار. آگے کی آیت میں یہود کے کچھ شرارتوں کا ذکر ہے. کیا ہے؟ من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے. یحرف الکلمہ،
وہ پھیر دیتے ہیں بات کو ام مواضعہ اس کی جگہ سے، یعنی جیسے ہم پہلے بھی پڑھے رائنا کو کیا کرتے تھے، رائنا کھینچ کے پڑھتے تھے، تو یہ ان کی عادت تھی کہ وہ لوگ کلام کو جو ہے اپنی جگہ سے پھیر دیتے تھے۔ اس میں کیا کرتے تھے، الگ الگ طریقے سے کہتے تھے، پھیرتے تھے، جیسے رائنا کو رائنا کر کے جو ہے کھینچ کے پڑھنا، اس طرح سے کبھی جو ہے میننگ چینج کر دینا اس طرح سے۔ یقولون سمعنا وعصینا، اور وہ کہتے ہیں سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، واسمع اور سنو، یعنی اب وہ لوگ کیا کرتے تھے، جیسے رائنا کی ایک شرارت تھی اسی طرح سمعنا اور آہستہ سے کیا کرتے تھے، اطعنا ان کو کہنا چاہیے تھا کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، لیکن اس کے جگہ اس کو جو ہے پھیر کے کیا کرتے تھے، عصینا نافرمانی کی، اطعنا نہیں کہتے تھے اور بلکہ کہتے تھے کہ عصینا ہم نے نافرمانی کی، واسمع اور سنو، یعنی احترام سے اور عزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بات کرتے تھے لیکن بدتمیزی سے کہتے تھے کہ اور سنو، غیر مسمع نہ وہ سنوائے جا سکے۔ اب نہ وہ سنوائے جا سکے یعنی دل میں بددعا دیتے تھے کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ کاش کہ وہ بہرے ہو جائے اور ان کی یہ جو باتیں ہیں وہ سنے ہی نہیں۔ ورائنا اور رائنا، یعنی رائنا کو بھی کیا کرتے تھے وہ لوگ، چرواہا اور یا پھر احمق اور بیوقوف کے معنی بھی اس میں آتے ہیں، تو وہ زبان کو پینچ دے کر موڑ کر جو ہے اس طرح کی بات کر کے کیا کرتے تھے، یہاں پہ ہے بھی دیکھیں لیم، یعنی پینچ دیتے تھے کس کو، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو اپنے پینچ دے کر موڑ کر جو ہے سمعنا و اطعنا کی جگہ سمعنا و عصینا کہتے تھے، پھر رائنا کہتے تھے زبان کو پینچ دے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، وَطَعْنَا اور تانے دینے کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے یہ شرارت کرتے تھے فی الدین، دین میں۔ تو یہاں پر ان کی شرارتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ کرتے تھے۔ تو اب ہم کو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے، ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ان کے فٹ سٹیپس کو فالو نہ کریں، ہم ان کی طرح شرارتیں نہ کریں، ہمیں سمعنا و اطعنا کہنا ہے۔ تو ہم دل میں بھی جو ہے کوئی برائی نہیں لانا چاہیے، یعنی نہ ہی جو ہے دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا چاہیے۔ اب آج بھی دیکھیے کبھی اس کے اوپر داڑھی کے اوپر جوکس بنائے جاتے ہیں، کبھی حجاب کے اوپر، کبھی نماز کے اوپر، کبھی شادیوں کے اوپر، کبھی جنت جہنم کے اوپر، تو اس طرح دین میں دین کی باتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑانا یہود کا کام تھا، ہمیں اس طرح کے کاموں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا اور اگر کاش وہ کہتے سمینا وَأَطَعْنَا سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، واسمع وانظرنا اور سنو اور دیکھیے ہماری طرف، یعنی عزت سے وہ کہتے لکان خیر لہم بہتر ہوتا، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے، واقوم اور زیادہ درست، لیکن لعنہم اللہ لیکن لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون تو نہ وہ ایمان لائیں گے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے سے، یعنی ان کا ایمان کا لیول بھی بہت تھوڑا تھا اور ان میں سے جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ بھی تھوڑے تھے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب اے لوگوں جو دیے گئے کتاب، آمینو ایمان لاؤ، بما نزلنا ساتھ اس کے جو نازل کیا ہم نے، مصدقا لما معکم تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو تمہارے پاس ہے، من قبلی اس سے پہلے، ان نطمسا کہ ہم بگاڑ دے، ہن چہرے، فنا ردھا پھر ہم پھیر دے ان کو، علی ادباریہا ان کے پیٹھوں پر، او نلعنہم یا ہم لعنت کرے ان پر، کما لعنا جیسے لعنت کی ہم نے اصحاب السبت اصحاب سبت پر۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل کتاب ہیں ان کو دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے بگڑ جائے تو تم کیا کرو، ایمان لے کر آؤ۔ اور کس طرح اصحاب سبت کا جو ہے واقعہ ہم کو پتا ہے، تو اصحاب سبت کے اوپر کیسی لعنت ہوئی، کیسے ان کے چہرے بگڑے، یہ سب تم کو پتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اس چیز کو تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے تو اس کو کیا کرو، تم ایمان لے کر آؤ۔ یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ چہرے بگڑے، ہو سکتا ہے دنیا میں ہو سکتا ہے یا آخرت میں ہو، یا ہو سکتا ہے جو ہے ایسا عذاب ہو، اور پھر یہاں پر تمہارا جرم اتنا بڑا ہے کہ تمہیں یہ سزا دینی چاہیے، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چہروں کو پیٹھوں کی طرف جو موڑنے والی بات ہے یہ محاورتاً
पतन भी है, यानी जिल्लत की तरफ रिवर्स करना, यानी एक यहूद जो है उरुज पर है, इज्जत है, तो यहाँ पर चेहरों को पीठों की तरफ मोड़ने से मुराद जिल्लत की तरफ तुम्हारी जो है वापस पलटना वाला मुकाम हो। क्योंकि अब आप अगर हम देखेंगे इस्लामिक हिस्ट्री में तो मदीना से निकाल दिए गए जलील होकर, तो एक पेशेंट को ही भी दी जा रही है कि तुम्हारे हालात अब बिगड़ने वाले हैं, तुम जो है अपने आप को बहुत इज्जत वाले समझते हो, लेकिन तुम लोग जो है क्या होगे, जिल्लत की तरफ होगे, और ये भी जो है अजाब है। वकान अमरुल्लाहि मफ़ऊला, और है अल्लाह ताला का फैसला होकर रहने वाला। यानी अल्लाह, हो सकता है फ्यूचर में उनके चेहरे बिगड़ जाए या फिर अल्लाह ताला का किस तरह से उनके ऊपर अजाब आए। और वैसे भी देखिए आप, अल्लाह ताला का अजाब बाज़ वक्त दुनिया में भी हम देखते हैं कि किसी के चेहरे डिफॉर्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो किस तरह अल्लाह ताला का अजाब आता है। अल्लाह ताला हमको, हमारे अहल वहल को महफूज रखे ऐसे अमल से भी और ऐसे अजाब से भी, आमीन। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिक, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, बेशक अल्लाह ताला नहीं बख्शेंगे कि शिर्क किया जाए साथ उसके। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, सारे गुनाहों में से सबसे 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 बड़ा क्या है, गुनाह शिर्क है। शिर्क और कुफ्र में क्या फर्क है? शिर्क यानी अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक ठहराना। कुफ्र क्या है? कुफ्र का मतलब इनकार करना है, यानी अल्लाह ताला को का इनकार करना, अल्लाह ताला के वजूद का इनकार करना, अल्लाह ताला के सिफात का इनकार करना, अल्लाह ताला के ज़ात का इनकार करना, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करना, उनको रसूल मानने से इनकार करना, उनकी तालीमात का इनकार करना, ये सारी चीज़ें कुफ्र मीन्स रिजेक्ट करना, इनकार कर देना। और फिर मुनाफिकत क्या है, ये तो हम जो है पहले डिटेल में ले चुके हैं। तो शिर्क क्या चीज़ है? अल्लाह ताला को मानते हैं कि अल्लाह ताला जो है रब है, अल्लाह ताला इलाह है, लेकिन शिर्क क्या चीज़ है? अल्लाह ताला को एक अकेले इलाह नहीं मानते, बट अल्लाह ताला के साथ किसी और को भी शरीक मानते हैं। अब ये शरीक ज़ात में या सिफात में, दोनों भी हो सकता है। अब ज़ात में यानी अल्लाह ताला क्या है, एक अकेले इलाह है। ज़ात में यानी पर्सनालिटी में अल्लाह ताला के साथ किसी और को जो है शरीक करना। जैसे ईसाई क्या करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के बेटे बना दिए उन लोगों, ईसाई जो है ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के बेटे बना दिए। और फिर इन लोगों ने क्या किया, यहूद ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा बना दिया, मुशरिकीन ने मक्का ने फरिश्तों को अल्लाह ताला का बेटा बना दिया, या फिर देवी देवता अवतार, ये सारी चीज़ों को जो है क्या करना, अल्लाह ताला के मुकाम पर बिठाना, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का नूर बनाना, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है अल्लाह ताला के नूर से बने गए हैं, इस तरह से जो है मानना, ये सारा जो है अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना है। क्योंकि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर सिफात में यानी पावर्स में अल्लाह ताला की जो है एट्रीब्यूट्स में किसी और को शरीक, जैसे कोई ये समझना कि अल्लाह ताला जो है रहमान है, लेकिन उसके साथ साथ कोई और भी जो है अल्लाह ताला की तरह रहम करके जो है फैसलों में अल्लाह ताला के वो कर सकता है। जैसे जो है गैर मुसलमानों का ये मानना है कि गॉडेस ऑफ वेल्थ कोई और है, गॉडेस ऑफ एजुकेशन कोई और है, पालने वाला कोई और है, माल देने वाला कोई और है। तो सिफात में यानी पावर्स में जैसे अल्लाह ताला के साथ यानी अल्लाह ताला को तो इलाह मान रहे हैं कि अल्लाह ताला ने पैदा किया, लेकिन साथ साथ में ये मान रहे हैं कि इल्म किसी और की तरफ से है, या जो है पैसे माल किसी और की तरफ है। नो नथिंग। या फिर आप उसी तरह देखिए शगुन, उसके चेहरा देखने से ऐसा हो गया, उसका चेहरा इफलासी है या उसका चेहरा वो है, ये सारी चीज़ें जो है शिर्क है। उसके बाद जब पैदा अल्लाह ताला ने किया, तमाम चीज़ें प्रोवाइड करने वाले अल्लाह ताला है, तो सिर्फ उसी के सामने जो है हमको झुकना है, उसी की अकेले इबादत करना है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदक़ात सिर्फ उसके लिए करना है और सिर्फ उसका बंदा बनना है। अगर हम ये किसी और के लिए करे कोई भी तरह की इबादत, तो भी वो शिर्क हो जाएगा। तो नमाज यहाँ तक कि दिखावे के लिए भी अगर हम पढ़े
रियाकारी भी जो है शिरक खफी है, यानी छिपा शिरक है। उसी तरह रोज़े सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, नज़र मन्नत अल्लाह ताला के लिए, ना जानवर किसी और के लिए जो है हम ज़ुबा कर सकते हैं, ना खबरों के ऊपर, ना मुर्दों के लिए, ना मुरीद के लिए, कुछ भी जो है इस तरह से करना, ये क्या है? शिरक है। सिर्फ अल्लाह ताला से ही मदद मांगना है, अल्लाह के अलावा पे किसी और से मदद मांगना, ये भी शिरक है। जैसे या अली मदद, या जो है कोई और मदद, या रसूल मदद, ये भी शिरक है, क्योंकि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसी तरह शिफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला देने वाले हैं। किसी से ये सोचना कि फलां के हाथ में शिफा है, ये भी जो है क्या होगा? अल्लाह ताला के साथ शिरक करना है, अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराना है। फिर उसी तरह कोई पत्थर है, नीलम है, मोती है, काला धागा है, ये चीज़ों से प्रोटेक्शन लेना, ये भी शिरक है, क्योंकि प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मिलती है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों के गले में जो तिलिस्मी मोती डालते हैं, तिलिस्मी मोती के डब्बे के ऊपर खुद ये लिखा हुआ होता है कि देयर इज नो मेडिसिनल वैल्यू इन इट। तो जब इसके अंदर कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, ये समझना कि ये मोती कैन मेक दी थिंग्स और अफेयर इजी फॉर द चाइल्ड, तो ये भी क्या है? शिरक है। और आइटम्स ऑफ शिरक क्या है? बुत है, सूरज है, चांद है, जिन है, शयातीन है, और फिर फरिश्ते है, नबी है। यानी अब आप देखिए, बुतों, सूरज, चांद, जानवर, ये सारी चीज़ों की इबादत की जाती है। जिन्नात, शयातीन, इनसे जो है प्रोटेक्शन मांगी जाती है। यहाँ तक कि जिन्नात को इस्तेमाल करके जो है इलाज भी किया जाता है, ये भी शिरक है, क्योंकि हम जादू की हकीकत में काफ़ी डिटेल में इसको ले चुके थे। फिर नबियों को जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम, यहाँ तक के मुसलमानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है इनको क्या किया जाता है? अल्लाह ताला के मुकाम पर बिठा दिया जाता है। उसके बाद आलिमों को भी क्या किया जाता है? अल्लाह ताला की बात जिस तरह मानना है, क्योंकि अल्टीमेट हुक्म किसका है? अल्लाह ताला का है। अल्टीमेट बात किसकी है? अल्लाह ताला की है। हमको अल्लाह ताला की बात के सामने किसी की बात नहीं मानना है। यहाँ तक कि हालांकि वालिदैन की इताअत और शौहर की इताअत जो है वाजिब है, लेकिन वालिदैन की बात या शौहर की बात अगर अल्लाह ताला की बात के खिलाफ है तो फिर हमें वो भी नहीं मानना है। और अगर हम किसी आलिम की बात अल्लाह ताला के बात के अगेंस्ट मानते हैं तो वो भी जो है क्या है? शिरक है। तो किसी की भी बात अल्लाह के बात के खिलाफ नहीं मानना है। फिर अपना नफ्स, हमको पता है कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया, लेकिन हम अपने नफ्स को क्या करते हैं? अल्लाह ताला के साथ जो है शरीक बना देते हैं। फिर नफ्स को अल्लाह ताला के साथ शरीक बना के क्या करते हैं? रस्म रिवाजों को, ये सारी चीज़ों को जो है अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के ऊपर तरजीह देते हैं। फिर उसी तरह वतन परस्ती, क्योंकि जान सिर्फ अल्लाह ताला के लिए दी जा सकती है, वतन के लिए भी नहीं दी जा सकती है। हालांकि दीन हमको, इस्लाम हमको वतन के लिए वफादारी सिखाती है, लेकिन वतन को भी अल्लाह के का मुकाम नहीं देना है। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला नहीं बख्शेंगे कि शिरक किया जाए, साथ उसके वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और वो बख्श देगा इसके सिवाय। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शिरक के अलावा पर अगर इंसान से कोई और गुनाह हो जाए तो लिमन यशा, जिसको चाहेगा वो माफ कर सकते हैं। यानी गारंटी नहीं है कि माफ होगी, लेकिन शिरक के अलावा पर दूसरा गुनाह माफ होने के चांसेस है। वमन युश्रिक बिल्लाही, और जो कोई शिरक करेगा साथ अल्लाह के, फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, तो तहक़ीक़ उसने गढ़ लिया गुनाह बड़ा। यानी अब शिरक जो है जो करता है वो बहुत बड़ा गुनाह करता है। शिरक एक ऐसा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं है। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह का शरीक बनाओ हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया है। बुखारी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स मुझसे ज़मीन भर गुनाहों के साथ मिले जबकि इसने मेरे साथ किसी चीज़ को भी शरीक न बनाया न हो, तो मैं उतनी ही बख्शिश के साथ इससे मिलूंगा। ये मुस्लिम की जो है हदीस है। यानी अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे अगर किसी ने शिरक नहीं किया, लेकिन शिरक की माफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला सबसे कम अज़ाब वाले दोज़खी से फरमाएंगे, अगर ज़मीन भर के तमाम चीज़ें तुझे दे दी जाए तो क्या
اس عذاب سے نجات کے بدلے میں دے گا؟ وہ کہیں گا ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تو تجھ سے اس سے بھی آسان بات مانگی تھی کہ شرک نہ کرنا، لیکن تو اسے کیے بغیر نہ رہ سکا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بہت چھوٹی سی چیز ہم کو دنیا میں مانگے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، لیکن وہ بھی انسان نہیں کر کے شرک میں مبتلا ہو گیا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو پاک سمجھتے ہیں اپنے نفسوں کو۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ پاک سمجھتے ہیں اپنے نفسوں کو، یعنی ایکچولی پاک ہے نہیں، لیکن صرف اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں۔ جیسے کچھ ملا ہوتے ہیں، کچھ جو پجاری ہوتے ہیں یا پریسٹ ہوتے ہیں جو لوگوں سے شرک کرواتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بہت پاک سمجھتے ہیں۔ بل اللہ یزکی، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو شرک کرواتے ہیں لوگوں سے اور اپنے آپ کو بہت پاک سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ پاک کرتا ہے۔ کس سے؟ گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اور جو ہے شرک کرتا ہے اس کو اس کے شرک کا پورا انجام ملتا ہے۔ انظر کیف یفترون، انظر دیکھو، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کس طرح گڑتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی اولاد بنانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کسی اور، اللہ کے مقام پر کسی اور کو جو ہے بٹھانا، یا اللہ تعالیٰ کے نام پر غلط فتوے دینا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور کافی ہے ساتھ اس کے گناہ کھلا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے، یعنی ایک حصہ کتاب میں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لیے کہ علم والے ہیں لیکن پھر بھی کمپلیٹ علم نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ جبت کے۔ جبت کیا چیز ہے؟ اتنے احکامات یہاں پر آئے ہیں، دیکھیے یہ ساری چیزوں کو ہمیں ایک نوٹ کرنا ہے۔ نوٹ کر کے یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے، جیسے ہی جو ہے ففتھ جو شروع ہوا ہے، کن کن چیزوں میں مجھے چینجز لانا ہے، کن کن چیزوں میں مجھے پریکٹیکلی ان کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ میں اپنے من سے کوئی بات نہیں بتا رہی ہوں، ڈائریکٹ آیتیں پڑھ کے آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو کون سے عمل میں کہاں پر مجھے چینج لانا ہے، کون سے عمل میں مجھے جو ہے کیا جو ہے اصلاح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں نوٹ کرتے جائیے۔ جبت کیا چیز ہے؟ جبت یعنی بے فائدہ، بے اصل، بے حقیقت، وہمی خیالات چیزیں، جس کو ہم سپرسٹیشنز کہتے ہیں۔ تو تمام سپرسٹیشنز جو ہے اس میں آئیں گے، اس کے اندر فالگیری آئیں گے، ٹوٹگے آئیں گے، شگن لینا آئے گا، جادو آئے گا، اور ستاروں سے جو ہے زندگی پر کیا اثر آتا ہے وہ جو ہے اس کی سٹڈی آئے گی، تعویذ گنڈے، یہ ساری چیزیں جو ہے جبت میں آئے گی۔ ہر قسم کے خرافات جس کا سرا شرک سے ملتا ہے، جادو، ٹونے، ٹوڈگے، چھری، بھلاوے، زوڈیاک سائنز، نجوم سے کوئی چیز، نجوم سے ریلیٹڈ کوئی چیز، جوتشی کی جو باتیں ہیں، فالگیری ہے، بدشگنی ہے، کالی بلی، الٹی چپل، اینے کا ٹوٹنا، دودھ کا ابلنا، بیوہ کا آس پاس ہونا، یا فلاں نے ٹوک دیا، یا فلاں کا چہرہ دیکھ لیا، یہ ساری چیزیں جبت میں آئے گی۔ یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق کاہن سے، فارچون ٹیلنگ سے، جادو سے، بتوں سے، یہ ساری چیزیں جبت میں آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جانوروں کے ناموں سے، ان کی آوازوں سے اور ان کے گزرنے سے شگن لینا، یا پھر کنکریاں مار کر یا خط کھینچ یعنی لائن کھینچ کر کہانت کرنا، نیز ہر قسم کی بدشگنی لینا جبت میں سے ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں یہ ساری چیزیں سپرسٹیشنز، یہ سب چیزیں جبت میں آئے گی۔ والطاغوت، اور طاغوت کے، طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ قوت جو خود کو بھی اللہ کی عبادت سے روکے اور خود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکے۔ پھر اس میں ہر غیر اللہ، بت، چاند، ستارے، شیاطین، انسان اور جن جو اب خود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے رکے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکے۔
تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو کیوں بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اگر وہ اللہ کی عبادت سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، وہ طاغوت میں آئیں گے، اور طاغوت میں وہ ساری چیزیں آئیں گے تو اللہ کے علاوہ پر کہیں اور جگہ سے فیصلہ کروانا، یعنی ہر چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں بتا دیا ہے، جیسے نکاح کا، طلاق کا، وراثت کا، اتنے سارے چیزیں تو ہم دیکھ لیے۔ اسی طرح جو ہے تو ہر چیز یعنی یہاں تک کہ جو ہے بزنس ٹرانزیکشنز اور لین دین، خرید و فروخت، اس کے بھی احکامات اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں، لیکن ان کا فیصلہ یعنی جب کبھی ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے یا پھر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ پتہ نہیں چلتا، اور اس کا فیصلہ اللہ کے علاوہ پہ کہیں اور سے، کسی اور کی فلسفی سے، کسی اور کی تھیوری سے، کسی اور کی بات سے، کسی اور کے رولز سے جو ہے اس کا فیصلہ کروا جائے تو وہ بھی طاغوت ہے۔ یقولون وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کس سے؟ اہل مکہ سے۔ یہاں پہ پہلے آیت میں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ اہل کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ جبت کے۔ اب جبت کیا ہے وہ بھی دیکھ لیا ہم، والطاغوت، اور طاغوت کے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ سپرسٹیشنز میں بلیو کرتے ہیں، اور طاغوت یعنی ہر غیر اللہ اس پہ بھی بلیو کرتے ہیں اور وہاں جا کے فیصلے کرواتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا نے اہل مکہ سے، ہؤلائی اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے راستے کے اعتبار سے۔ یعنی یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، ایکچولی یہود جب مدینہ میں تھے تو وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کس کا؟ آخری نبی کا، اور وہ پڑھے لکھے تھے، علم والے تھے، ان کے پاس کتاب تھی۔ اب ان کے تعلقات اہل مکہ سے بھی تھے کیونکہ وہ جو ہے مکہ والوں سے بھی ملتے تھے، اور انفیکٹ جب بھی مکہ والے مدینے کے اوپر حملہ کرتے تھے تو یہود مشرکین کو سپورٹ کرتے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے۔ یہ ہم سیرت النبی میں بھی دیکھ چکے اور کافی جنگوں کے ٹائم پر بھی دیکھ چکے۔ اب اہل مکہ جو مشرکین تھے وہ پوچھتے تھے کس سے؟ یہود سے، کیونکہ ان کے پاس کتابیں تھیں اور علم کے لیے بھی وہ مشہور تھے، تو وہ لوگ پوچھتے تھے کہ اچھا تم علم والے ہو، کیا سچ ہے، تم کو پتا ہے؟ تو یہود کہتے تھے کہ ہاں ان ایمان والوں سے تم زیادہ ہدایتی یافتہ ہو، یہ بات جو ہے وہ لوگ کہتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ جبت کے اوپر اور طاغوت کے اوپر ایمان لانا بہت بڑا گناہ ہے اور یہود کی صفات ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ایمان لانے کے باوجود، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی تمام تعلیمات ہونے کے باوجود کیا مسلمان وہموں کے اوپر، خرافات کے اوپر، ان سپرسٹیشنز کے اوپر یقین کرتا ہے، جبکہ اسلام کا تعلق ان سپرسٹیشن سے، ان جو ہے ٹوڈگوں سے ان جو ہے زوڈیاک سائنس سے، اچھا شگن برا شگن لینے سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے پاس بھی کتاب ہے، لیکن ہماری قوم بھی ہاتھوں کی لکیروں کے اوپر یقین کرتی ہے، غیب کی خبروں کے اوپر یقین کرتی ہے، غیب کی خبریں معلوم کرنے کبھی ہاروسکوپ کا سہارا لیتی ہے تو کبھی جو ہے نجومیوں کے پاس جا کر جو ہے فال نکالتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا جو ہے یہ سب شرک میں آتا ہے، یہ گناہ کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے، یہ سب کرنے سے ہم ایمان کے دائرے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے پرندوں میں بھی کبھی الو کی آواز ایسی ہے، کبھی الو کی آواز سے ایسا ہوگا، کبھی کوے کے آواز سے ایسا ہوگا، یا فلاں کے پرندے کے آنے سے گھر میں ایسا ہوگا۔ یہ ساری چیزوں سے جو ہے فال نکالنا یا کچھ گیس کرنا یا کچھ شگن لینا، یہ سب شرک ہے اور اس کا اسلام سے کوئی بھی دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے۔ کس کے اوپر لعنت کی؟ جو جبت پہ ایمان رکھتا ہے، جو طاغوت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت کی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی لعنت کسی چیز پر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ وَمَن
وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ اور جس پر لعنت کی اللہ تعالیٰ نے فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار. یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہ کی لعنت اگر کسی پر آ گئی تو کیا اس کو کوئی مدد کر سکتا ہے؟ نہیں مدد کر سکتا ہے. اسی لیے کالے دھاگوں میں پروٹیکشن مت مانگو، اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگو. اس لکیروں میں، تعویذوں میں، گنڈوں میں اس میں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. نہ اچھا اور برا شگن جو ہے کسی چیز میں ہوتا ہے. اگر مانگنا ہے تو یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو نکال کر صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پکڑو، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، کیونکہ حقیقی مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مل سکتی ہے. ام لہم نصیب من الملک کیا ان کے لیے ہے ایک حصہ بادشاہت میں سے. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ تو جب نہیں وہ دیں گے النَّاسَ لوگوں کو نقیرا تل برابر. یعنی اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر مدینے میں یہود کی سلطنت قائم ہوتی، یہ اپنی تنگ نظری کی وجہ سے مسلمانوں کو ہر فائدے سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. وہ امت جو امی تھی، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی، کون؟ بنی اسماعیل، اس کو اللہ تعالیٰ نے فضل دیا اور نبوت اور کتاب دی. تو اب یہاں پر یہود سے کہا جا رہا ہے کیا تم حسد کرتے ہو؟ کیونکہ حسد کیا ہے؟ تمنی زوال نعمہ، یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت چلی جائے. اور دوسرا کیا ہے؟ بخل کرتے تھے یہود، جہاں خرچ کرنا ہے نہیں خرچ کرتے تھے. تو یہاں پر آگے کی آیت میں کہا جا ہے ام یحسدون، وہ حسد کرتے ہیں، یعنی وہ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نعمت چلی جائے یہ تمنا کرتے تھے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اوپر جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے. یعنی مسلمانوں کو جو کتاب ملی ان کے پاس، ان کی امت میں جو رسول آئے اس کے اوپر حسد کرتے تھے. فقد آتینا آل ابراہیم، تو تحقیق دی ہم نے ابراہیم کے آل کو. اب یہاں پر ابراہیم کے آل کو یعنی کیونکہ بنی اسرائیل بھی آل ابراہیم میں سے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو جو دیا گیا تم کو بھی تو دیا گیا آل ابراہیم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ بنی اسرائیل بھی آل ابراہیم میں سے تھے. کیا؟ الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمہ، جیسے تورات، زبور، انجیل، انبیاء، یہ سب جو ہے آل ابراہیم میں اور بنی اسرائیل میں آئے. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور دی ہم نے ان کو بادشاہت بہت بڑی، جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، کتنی بڑی بڑی بادشاہت دی گئی. یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام نے تو دعا بھی کی تھی، اللہ مجھے ایسی حکومت اور بادشاہت عطا کیجیے کہ جیسے کسی اور کو نہ ملے. اور سلیمان علیہ السلام کو کیسا؟ ہوا، جنات، چینٹیاں، یہ تمام چیزیں جو ہے ان کے کنٹرول میں تھی. وہ چینٹیوں کی بولی بھی جانتے، ہوا، جنات، جانور، پرندے سب جو ہے ان کے کنٹرول میں تھے، ان کی خدمت کرتے تھے. تو کیسی کیسی جو ہے وہ دی گئی تھی. اور اس لیے جو ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ حسد مت کرو، کیونکہ حسد بھی جو ہے بہت بڑا گناہ ہے اور بغض بھی جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. جب ہم یہ حسد اور بغض جو ہے اتنا سیکرٹلی ہمارے اندر آ جاتی ہے، یہ بہت جو ہے ڈینجرس چیز ہے کہ سیکرٹلی جو ہے اتنا اندر آ جاتی ہے کہ کب ہمارے اعمال کو کھا جائے ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے. جیسے کسی کا جاب اچھی ہے یہ تمنا ہو کس کی جاب چلی جائے، کوئی انٹیلیجنٹ ہے یہ تمنا ہو کہ وہ انٹیلیجنٹ نہ رہے، کسی کی اولاد، مال، خوبصورتی. تو یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم یہ تمنا کریں کہ اس کی وہ نعمت چلی جائے. ہاں ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل میں سے مانگ ضرور سکتے ہیں، لیکن کسی کی نعمت چلی جائے یہ جو ہے نہیں کرنا ہے. حدیث میں ہے نہ تم بغض کرو، نہ حسد کرو، نہ پیٹ پھیرو اور ہو جاؤ اللہ کے بندے بھائی بھائی. اور نہیں ہے مسلمانوں پر کہ وہ چھوڑ دے اپنے بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ، یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی سے، بھائی یعنی ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نا، 2 مسلمان ایک دوسروں سے 3 راتوں سے زیادہ بات نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور یہ یوزلی کیوں ہوتا ہے؟ حسد اور بغض کی وجہ سے ہی ہوتا ہے نا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حسد سے بچو، ان الحسد یأکل حسنات، ان الحسد
یأکلو حسنات یعنی حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتی ہے، کما تأکل النار حطب جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یعنی ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک حسد جو ہے تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تمہاری طرف بھی پہلی امتوں کا مرض چپکے سے چل پڑا ہے، وہ ہے حسد اور بغض. وہ مونڈ دیتے ہیں یعنی جیسے بالوں کو شیف کر دیتے ہیں، اسی طرح جو ہے تمہارے دین کو مونڈ دیتے ہیں اور تمہارے نیکیوں کو جو ہے کھا جاتے ہیں. تو حسد کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اگر کہیں حسد آ جائے تو توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ حسد جب آتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے، حسد کے بعد الزام لگاتا ہے، سامنے والے کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بہت بغض آتا ہے اور سوسائٹی میں بگاڑ آ جاتا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ تو ان میں سے جو ایمان لائے ساتھ اس کے، کس کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یہ یہاں پر جو ہے یہود کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے تھے؟ حالانکہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹروت پر ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پتا تھی، لیکن صرف ان کو حسد تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے. اب فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ تو ان میں سے جو کوئی ایمان لائے ساتھ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ اور ان میں سے جو رک گئے. صدّا میں رک جانا اور دوسروں کو روکنا دونوں کے معنی آتے ہیں، یعنی خود بھی رک گئے اور دوسروں کو بھی روکا. عنہ اس سے، کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا اور کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی. یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے جو خود بھی ایمان لانے سے رکے اور پھر آپ لوگوں کو بھی روکے، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ اور جہنم کافی ہے. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یا پھر کفر کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنا. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کرنا، نہ ماننا، مان کے بھی عمل نہ کرنا. تو کس کے ساتھ؟ بھی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ. سوف نصلیہم ان قریب ہم داخل کریں گے اس کو نارا آگ میں. یہ بہت ہی جو ہے خطرناک آیت ہے، انکار کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات کا. ایک تو یہ نہیں ماننا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دین ماننا لیکن عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یا پھر ماننا لیکن یہ سمجھنا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، تو یہ سب کفر میں آئے گا. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے، اس کو آگ میں داخل کریں گے. وہ آگ کیسی ہوگی؟ کلما جب کبھی، نضجت پک جائیں گے، جلودہم ان کی کھالیں، یعنی جب پک جائیں گے یعنی پورا جو ہے پک جائے گی کھال. کس کی وجہ سے؟ آگ کی وجہ سے. تو پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ بدلناہم بدل کر دیں گے ہم ان کو، جلودا کھالیں، غیرہا ان کے علاوہ، لیذوقوا تاکہ وہ چکھے، العذاب عذاب کو. ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک اللہ تعالیٰ ہے زبردست حکمت والے. یعنی اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ کے گرفت میں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہم سب ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے ہے. حکمت والے یعنی حکمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے کو حکمت کہتے ہیں. تو کب، کہاں پر، کیسے، کیا، کس کے ساتھ عمل کرنا ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ والی جو آیت ہے یہ جو ہے اکثر قرآن اینڈ سائنس کے ڈسکشنز میں بھی آتی ہے، کیونکہ کھالوں کا بدلنے کا یہاں پر ذکر ہے. تو یہ جو ہے جو جلنے کی تکلیف ہوتی ہے وہ اسکن کے اوپری حصے پر ہوتی ہے، کیونکہ جو نروز ہوتے ہیں وہ اسکن کے اوپری حصے میں ہوتی ہیں. جب 3rd ڈگری برنز انسان کو ہوتے ہیں تو فیل نہیں ہوتے، لیکن باڈی کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ اندر جو ہے وہ یہ سینسری نروز نہیں ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ پین کو قائم رکھنے کے لیے یا درد کی فیلنگ ہونے کے لیے کھال کو بار بار چینج کیا جائے گا، تاکہ وہ فیلنگ اور پین، وہ درد، وہ زخم کی تکلیف جو ہے وہ جو ہے یہاں پر ہو، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور یہاں پر کیا ہے، کوئی جو ہے اس تکلیف میں کوئی ہالیڈے نہیں ہوگی، کوئی جو ہے بریک نہیں ہوگا، یا پھر ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. جیسے جہنم کے بارے میں آتا ہے خالدین فیہا، ہمیشہ یہاں پر رہیں گے. تو اب یہاں پر جو ہے
ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ عذاب کتنا سخت ہوگا، اور آج ہم زندہ ہیں، یہاں پر قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی الحمدللہ ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے اس آگ سے اور اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کا۔ تو رائٹ ناؤ ابھی ہمیں ورک کرنا ہے، ابھی ہمیں کام کرنا ہے، کس کے اوپر؟ اس عذاب سے بچنے کے اوپر۔ اور حدیث میں آتا ہے آگ ایک دن میں 70,000 بار انہیں کھائے گی اور کھا چکے گی، تو کہا جائے گا پہلے کی حالت میں لوٹ جاؤ، یعنی کھالے جو بدلنا ہے اس کی بات ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے جہنم میں اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ان کی کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا ایریا 700 سال کے اتنا ہو جائے گا، یعنی کھالوں کو سٹریچ کر دیا جائے گا اور جل کر پھول جائیں گی اور ایک ایک داڑ پہاڑ جتنا ہو جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے سب سے کم عذاب کیسا ہوگا؟ جہنمی کے پاؤں کے تلووں میں آگ کی 2 چنگاریاں ہوں گی، جن کی وجہ سے دماغ ہانڈیوں کی طرح کھول رہی ہوگی۔ کیونکہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ ہم پہلے بھی جو ہے پڑھے تھے وقودها الناس والحجارہ، کہ اس کا فیول جو ہے انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو پھر سوچئے کہ وہ کتنی سخت اور کتنی شدید جو ہے آگ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو بچائے رکھے۔ اور یہ آگ کس کے لیے ہے؟ یہ آگ کس کے لیے ہے؟ یہ آگ کس کے لیے ہے؟ یہ آگ جو ہے کفر کرنے والے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں ماننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں کیا احکامات ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جبت آیا، طاغوت آیا، کتنی چیزیں آئیں۔ تو پھر یہ تمام چیزیں، تمام احکامات کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی ٹائم ہے، ان کو اپنے عمل میں اتار کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے متعلقین کو اس جہنم کی آگ سے بچا لے اور ہم کو سچا مسلمان بنا لے، شرک سے ہم کو بچا لے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے عمل کو راضی کر لے، اور ہم کو جو ہے صحیح ہدایت، صحیح توفیق دے کہ ہم ہر طرح کی شرک سے بچے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔